اقبال کہتا ہی رہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، تو نے خود ہی نہیں مانگا، کسی نے تیرے ہاتھ پکڑے یا کسی نے تیری زبان پکڑی، تو نے خود ہی نہیں مانگا۔ اب تو ویسے بھی آج کل مانگنے کا رواج ہی کوئی نہیں، نمازی ہمارے دعا کوئی نہیں کرتے، نماز پڑھ کے ایسے جاتے ہیں جیسے کوئی بڑا احسان کرنے آئے تھے اور کر دیا اور اب جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی اور دعا نہیں کی، ایسے ہی جانے لگا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے، او دوست، کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگ لیتا، تیرا نام مانگنا بتا رہا ہے تیرے کا سارا کچھ یہ ہے، کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگتا۔ اور پھر رو کے فرمانے لگے، میرا تو نمک بھی ختم ہو جائے تم اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہو۔ تو آج کل رواج ہی کوئی نہیں مانگنے کا۔ ایک کیٹیگری تو وہ ہے نا جو مانگتی کوئی نہیں، اور اگر جو مانگنے والی کیٹیگری ہے تو اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو ان کی بھی دعا کبھی کٹا تے بچہ تے ریڑا تے ٹانگا تے کڑی تے منڈا تے ساس تے سورا تے ویزا، اس سے آگے کبھی ان کی بھی دعا نہیں گئی، اس سے آگے کبھی ان کی دعا بھی گئی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ مفسر قرآن ساتھ بیٹھے، مینوں ان تو نہیں ترجمہ کروں گا، لیکن مفہوم یہ اللہ کہہ رہے ہیں مال بھی دواں گا تے کڑیاں منڈے بھی دواں گا، بس دھیان کریو ہے مال تے کڑیاں منڈے تاڑے تے ساڑے وچ نہ آ جان۔ اور وہی ہوا، ہم کڑی منڈوں سے آگے ہی نہیں گئے۔ اب دیکھیں نا، اگر میں بات کروں فکر رضا کی تو آپ ہم سے امیر ہونے والے وظیفے پوچھ رہے ہیں، لیکن فکر رضا کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ وہ ہم نکل ہی نہیں سکے، ہم بس اس میں ہی پھنس گئے، حالانکہ بہت کچھ مانگنے کو تھا۔ اقبال کہتا ہی رہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب۔ میں تو اکثر کہتا ہوں واہ مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا، لیکن اعلیٰ حضرت ہیں، آدم چشتی دل تک ہی رہ گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس لیے حضرت ہمت کرو، بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے، مانگو، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، مانگو حضرت، نکلو ان کڑی منڈوں سے باہر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا امتحان ہے، تمہاری جانچ ہے، تمہاری آزمائش ہے، وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ نکلو حضرت ان سے آگے، اب نکلو ان سے آگے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ، نکلو حضرت اب ان سے، اور بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے، لیکن وہ ہمت ہی کوئی نہیں کرتا، بس کڑی منڈا کڑی منڈا۔ کیونکہ میرا چلے ادھر روٹین تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پاکستان میں ذرا روٹین ٹف چلتی ہے، تو جو ملتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے مصباح صاحب کو امیر ہونا والا نسخہ دس دے۔ میں ان کو کہتا ہوں میں یار عجیب چلے لوگ کو، میں تم سے مانگ رہا ہوں تم مجھ سے امیر ہونے والا نسخہ پوچھ رہے ہو، جی میرے کو ہوں تو میں تاڑے کو کانوں مانگتا۔ عجیب میری قوم ہے، پتہ نہیں کب سیانے ہوں گے، کب ان کو تھوڑا جا میں ان سے مانگ رہا ہوں، یہ مجھ سے امیر ہونے والے نسخے پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر میں اکثر کہتا ہوں تم امیر ہونے والے نسخے پوچھتے ہی رہ گئے، میں بتاتا ہی رہ گیا، امیر پھر جو ہے نا وہ ایلون مسک ہی ہو گیا، ہم پھر غریب کے غریب ہی رہے، امیر پھر مکیش امبانی ہو گیا، امیر پھر بل گیٹس ہو گیا۔ میں نے پہلے کہا ہے میں ڈیپ نہیں جاؤں گا، اللہ حضرت اگر میں ایلون مسک کی بات کروں، اگر میں مکیش امبانی کی بات کروں، اور اگر میں بل گیٹس کی بات کروں، تو یہ تینوں وہ ہیں جن کے لیے قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ ایک کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں کسی مشرک نو معاف کرنا نہیں۔ ایک کے لیے قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ ابھی ساری رات چل رہی ہے، اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو کوئی بندہ یہ کہ جی میں سورہ فاتحہ کوئی نہیں پڑھنی ہوں، جو میں پورا قرآن پڑھ چھڑا گا، تو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ جتنی دیر فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز قبول ہونی۔ اب فاتحہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ اسی کتے انہوں دے رستے تے نہ ٹر پئیے جنہاں تے تیرا غضب۔ کون ہے مغضوب؟ یہود۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ نہ اللہ کی تسی انہاں دے رستے تے ٹر پئیے جڑے گمراہ ہو گئے. کون ہے گمراہ؟ عیسائی. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے، ایک دنیا کا پہلا امیر ترین آدمی ہے، ایک دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی ہے، ایک دنیا کا 5واں امیر ترین آدمی ہے. میں نے بڑی دیر اس پہ سوچا. میں رب کریم ایک باری تینوں پسند ہی نہیں، کہندا جنی دیر دعا نہیں کرو گے میں نماز قبول نہیں کروں. صرف پیسے آنے دے جڑے اڑے. تو پھر کرم یہ ہوا تھا اس لیے دے دیے تاکہ محمدی دیکھ لیں کہ جن پیسوں کے لیے تم پاگل ہو گئے وہ تو ہم نے نہ ماننے والوں کو بھی ڈھیر دے رکھے ہیں. اور تھوڑی ساری ہمت کرو، تمہارے لیے ہم نے اور بڑے سودے رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہمت کرے کون حضرت؟ ایسا پھنسے حضرت صاحب اس میں، ایسا پھنسے اس میں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. پھر آگے اور بات کھول دی. قل ان کان آباؤکم، اجازت ہے اپنے دادے دادی نانے نانی سے کرو پیار. وابناؤکم، کرو اپنے پتر سے پیار. واخوانکم، کرو اپنے بھائی سے پیار. وازواجکم، کرو اپنی بیویوں سے. وعشیرتکم، واموال اقترفتموها، وتجارت تخشون کسادها، مکان تک کا نام دیا. ومساکن ترضونها، یہ شاید آپ نہ سمجھے، میں مسافر بندہ اس کو سمجھتا ہوں. میں جہاں جاتا ہوں ہر بندہ بہترین بسترا بہترین، لیکن جڑی نیندر سیال کوٹ پہندی ہے تے پہندی، کیونکہ محبت ہے نا دل میں اپنے مکان کی. اس لیے مکان تک کا بھی نام، سب کا نام لے کے پھر آگے کیا کہا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ. پھر میں نے ترجمہ نہیں ہے، مفہوم ہے. فرمایا اجازت ہے ان سب سے محبت کرو، بس ایک بات یاد رکھنا، ان ساری محبتوں پہ میری اور میرے محبوب کی محبت غالب رہے. برابری کی اجازت بھی نہیں دی. یہ بھی نہیں کہا چل جتنا امی دے نال ہے اونا ساڈے نال بھی کر لے. یہ بھی نہیں کہا چل جتنا امی سے ہے اتنا میرے محبوب سے بھی کر لینا. فرمایا نہیں، ساڈے نال وہ تا کرنا. لیکن حضرت ہم اگر آنکھیں بند رکھیں تو ٹھیک ہے، اگر آنکھیں کھول لیں تو حالات بڑے خراب ہیں. کیونکہ میرا اسٹیجوں سے تعلق ہے. اللہ سر قرآن تشریف فرمائے، شاہ صاحب رضوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، دائیں بائیں ماشاءاللہ بہترین سے بہترین ہمارے جو بڑے ہیں بیٹھے ہیں، مجھے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے. میرا تعلق ہے حضرت، اور میں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ امی نال پیار کرنا ہے لیکن ساڈے نالو تھوڑا. لیکن پتہ ہے حالات کیا بنے کھڑے. میں خود گواہ ہوں اس چیز. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض پیش ہو، محبوب میں ایک منٹ گنن ڈیا تھا، لیکن انتظار میں اس منٹ دا ہے جدو آپ اپنا جلوہ دکھاؤ گے. کبھی کیسا ذوق تھا. آپ بے ذوق ہو، آپ بے ذوق ہو، آپ بے ذوق ہو، آپ بے ذوق، اس لیے وہ بھی بے ذوق ہیں. اگر آپ کا ذوق ہو، کسی کی کیا جرت ہے حضرت کوئی عقیدے سے ہیر پھیر کرے، کوئی ایسے ایسے ادھر ہو. آپ کا، آپ سارے گنگے بنے بیٹھے رہتے ہو سامنے. میں جس دن میں بھی چنگا نہیں، اب کیا کروں، بولنا پڑتا ہے. جس دن میری جو ہے نا وہ ہری ٹہنیاں گاڑ رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان قبر والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اور ان کا عذاب. وہ ایک شاعر کا تخیل ہے حضرت، ہم نے پکڑ کے اس کو مسلک بنا دیا، ہم نے اس کو پکڑ کے مشرب بنا دیا، ہم نے اسی بات پہ حضرت ہزاروں روپے پھینک دیے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، شریعت کچھ کہہ رہی ہے، اور اسی پہ حضرت. اور قصور ان کا نہیں، قصور کس کا ہے؟ قصور آپ کا ہے. ہم بے ذوق ہو چکے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اپنا ذوق. پروگرام کس جگہ ہونا ہے یہ بھی لکھا ہوا. اچھا نعت خان کتنے آ رہے ہیں؟ 8 آ رہے ہیں. تو قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے. بولو نا یار، جواب تو دو نا کم از کم. میرے گردے میں درد ہو رہی ہے پھر بھی بولو. قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے. اور یہ قرآن کے ساتھ کس نے سلوک کیا ہے؟ یہ درشن لال نے تو نہیں کیا، یہ موتی لال نے تو نہیں کیا، یہ رام سنگھ نے تو نہیں کیا، یہ لکشمن سنگھ نے تو نہیں کیا. کس نے یہ قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ اور ہم نے یہ کہہ کے اپنے سٹیجوں سے قرآن کو نکال دیا کہ ہمارے سٹیجوں پہ تیرے لیے جگہ، ہم تجھے بلائیں گے میرج ہال میں تھوڑی دیر کے لیے جب ہم اپنی بیٹی رخصت کریں گے، باقی ہمارے سٹیجوں پہ تیرے لیے جگہ. تیری ہماری ملاقات ہوگی رمضان میں. ہم نے یہ کہہ کے قرآن کو
तेरे लिए हमने बड़ा सोना महंगा गलाफ खरीदा हुआ है, तू उसमें रह, हमारे स्टेजों पे तेरे लिए जगह। अच्छा चलो जी, इंतजार रहा कि भी रमजान से मुलाकात होगी। रमजान आ गए, कोई चाह नहीं, कोई आते हुए अपने बच्चों की अम्मी को ये नहीं कह के आएगा चल तू सूरतां नाल तरावियां पढ़नियां ने, तू छेती पढ़ लैनियां ने ते मैं चला वां अज कुरान सुनन। कुरान नूं कहा सी कि रमजान च मुलाकात होएगी ते टाइम लग जाना, तू टेंशन ना लई। किसी ने आके कारी साहब को, हाफिज साहब को ये नहीं कहना हजरत 11 महीने रिमझिम नूं दे छड़े, 11 महीने कोला नूं दे छड़े, 11 महीने शायरा नूं दे छड़े। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए शेर व शायरी नहीं छोड़ के जा रहा, मैं तुम्हारे लिए कुरान छोड़ के जा रहा हूं। 11 महीने शेरों शायरों को दे दिए हमने, 1 महीना कुरान को कहा था तेरा है, तो इसलिए तूने टेंशन, आप साहब आज टेंशन नहीं लेनी, आज मजा लेके पढ़ो भी तो मजा लेके नहीं। उस दिन में हमने यही कहना जी वेखियो टाइम बहुत ना जड़ियो। इकबाल दुहाइयां देता रहा वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तार के कुरान। और हजरत साहब बड़े बड़े दर्द हैं रिजवी साहब इस सीने में दफन, डर डूर नहीं लगता, अल्लाह का फजल है। सिर्फ ये है कि कैमरा खतरनाक, बाज़ दफ़ा अच्छी बात को भी काट के खतरनाक बना देता, इसलिए मैं सिर्फ एक दर्द आपके सामने। पिछले रमज़ान शरीफ की लाइटां ध्यान नहीं। अच्छा वो जो मेरे आने का वक्त था ना, वो सैफुल मुलूक पढ़ के गुजार रमज़ान का तो सैफुल मुलूक पे पढ़, वो देवबंदियों का कमौल भी गुजर रहा था। अब वो देख के ना तो खड़ा हो गया, काफ़ी देर देखता रहा, मैं वो गाड़ी को देख रहा था। वो पता बच्चों को क्या कहता है, वो जो बच्चे बाहर खड़े थे उनको कहता है ए ते दसो कि रमजान च कुरान नाज़िल होया जी कि सैफुल मुलूक नाज़िल उन्होंने कहा जी कुरान, तो उन्होंने कहा तुसीं तो फिर सैफुल मुलूक ही पढ़न डे, 11 महीने भी सैफुल मुलूक ते रमजान विच भी 11 महीने भी सैफुल मुलूक ते रमजान विच भी। तो आप क्या समझते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमसे बड़े राज़ी हैं? हुजूर ने फरमाया था कुरान छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह का वास्ता कुरान की तरफ आओ यार। हमें तो फिर अंदाजा ही नहीं कि हजरत हमसे क्या क्या छिन गया। हजरत कभी मैं बस एंड करने लगा, कभी ऐसी भी हम पे करम नवाजी रही है, कभी ऐसी भी करम नवाजी रही है कि हमने हालते बेदारी में 92 बार नबी पाक का जलवा देखा। आज हजरत दिन दे टाइम दीवा लैके निकलो तो लभ के मैनू दसो जड़ा आखे कि मैं ख्वाब च वेखे। कभी हम पे नबी करीम अलैहिस्सलाम इतने राजी थे, इतने राजी थे, इतने राजी थे कि हमारे लिए दस्ते अक़दस मिदार मुबारक से बाहर आया करता था। कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम हमसे इतने राजी थे, इतने राजी थे, हमने जाके सलाम अर्ज करना, आपने इतनी ऊंची जवाब अता फरमाना, पूरी मस्जिद नबवी ने उस जवाब को सुनना। कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम हमसे इतने राजी थे, इतने राजी थे, और हमने इंडिया के किसी जंगल में बैठ के कुरान पढ़ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम हालते बेदारी में हमारा कुरान सुनने के लिए तशरीफ लाया करते थे। चलो हजरत मैं बात खत्म करता हूं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। कभी हम पे इतनी मेहरबानी थी, इस कदर इनायतें थी कि हमने मदीना पाक हाजिर होना, फिर हमने वापस आना, लोगों ने हमसे मिलने के लिए आना और आके पूछना हैलीफैक्स वाले ने या ड्यूसबरी वाले ने, दस वही मदीने पाक तो आए हैं, फिर गल नहीं सुना। तो पता फिर हम क्या गल सुनाया करते थे, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। लेकिन सच बताना, अब हम मदीना तैयबा से वापस आके ऐसा कुछ बता सकते हैं? हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि जमजम च ठहरे, असा के हिल्टन च ठहरे। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि अलबेक कितनी बार खाया। हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, और वहां नहीं गया, अलबेक खाने नहीं गया, और जमजम नहीं गया, हिल्टन नहीं गया, तू नबी करीम की बारगाह में गया था, कोई बात उनकी सुना। और अगर मैं उनकी बात करूं तो उनकी बात तो बहुत बड़ी बात है, और उनके शहजादों का ये आलम है, बगदाद शरीफ में चोर चोरी करने आ जाए वो तो चोर भी खाली नहीं जाने देते। तू मदीने खाली क्यों आया? तू मदीना पाक से खाली क्यों आया? तू आते हुए जमजम और हिल्टन और अलबेक क्यों सिर्फ लेके आया? आज हमारे पास बताने को कुछ भी नहीं, लेकिन कभी हम पे वो दौर गुजरा है, हमने मदीना पाक हाजिर होना, वापस आना,
लोगों ने मिलने के लिए आना और आके पूछना, ओए मदीना पाक से आए हो, को बात सुनाओ। तो फिर हमने बात भी क्या सुनानी, बस याद रहा इतना कि सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। लेकिन अब न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो इश्क में रही, न वो हुस्न में रही शौखियां, न वो गजनवी में तड़प रही, न वो जुल्फ़े हयात। इसलिए भाई अल्लाह दा वास्ता है, बड़ा कन्ना दे चस्के इन्हें माना ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। खुदा दा वास्ता बहुत कन्ना दे चस्के ला ले, कम की तरफ आओ बेटा, बहुत कम करना, बहुत बड़ा टाइम जाया कर। आखिरी बात हजरत, बस आखिरी, बस वाकई आखिरी, बड़ा टाइम जाया। मौलाना रूम जी मसनवी शरीफ फरमाते हैं, कोई बंदा था तो उसने काम, आपने जरा तवज्जो देनी है, थोड़ी सी बात थोड़ी बारीक है। आप फरमाते बंदा था तो उसने काम बड़े किए लेकिन चले आप तंग आ गए, उसने कहा भी चलना ही कोई नहीं, अल्लाह अल्लाह करो, रोटी का वादा तो अल्लाह ने किया। बस फिर वो किसी से तस्बीह ली और अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी। फिर अल्लाह अल्लाह ने अपने रंग दिखाए, लो लग गई। 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल। मौलाना रूम फरमाते हैं जब 12 मुकम्मल हुए तो गैब से आवाज आई, कोई बंदे क्या चाहता है? हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता। उनका जी चाहिए कख नहीं, बस तालबे मौला, लेकिन ये 2 वक्त खाने को मांगता है, तो इसके लिए कुछ हो जाए कि जब भूख लगे तो खाने को मिल जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हुक्म आया चल अपने घर जा, कोई बर्तन पसंद कर ले, जो बर्तन पसंद आ जाए तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ना उठा लेना, और जो नियत करेगा सालन निकल आएगा। भागता हुआ घर गया, गरीब आदमी था, कोई बर्तन पसंद आया वो उठा लिया उसने, गोश्त की नियत की, गोश्त निकल आया। साथ आर्डर आया था कभी भी कलियां नहीं खाना, इसलिए 2 बंदे लाए, खाया। वक्त गुजरता गया। मौलाना रूम फरमाते हैं बचपन के बबेली मिलने, वो बातें कर रहे हैं और बातों बातों में कह रहे हैं खाना आज दोपहर का तेरे लिए खाना, लेकिन वो देख रहे हैं खुद नहीं गया, किसी को नहीं भेजा, किचन से कुछ पकने की खुशबू भी नहीं आ रही, तो भूख ही मारेगा। एक दोस्त बोल ही पड़ा, उसने कहा कितनी बार तुझे कहा है तेरे वाल खाना खाना है और तू करनी कुछ नहीं दे। उन्होंने कहा नमाज जमात से पढ़नी है, फिर जो होगा खिलाऊंगा। नमाज पढ़ी, वापस आया, एक से पूछा क्या खाएगा, कीमा मटर, दूसरे से कद्दू गोश्त, तीसरे से पालक गोश्त। अंदर गया, 3 सालन ताज़ा धुआं निकलता हुआ, रोटियां लेके वापस आ गया। वो दोस्त बड़े हैरान हुए, यार अंदर क्या, अंदर तो खुशबू ही नहीं आ रही थी, तो ये क्या हो गया? उन्होंने कहा क्या है अंदर? उन्होंने कहा पहले खा बाद दस, क्योंकि तजस्सुस था, तजस्सुस ने भूख खत्म कर दी। 2-2 3-3 नवाले लगाए, उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा 10 अंदर क्या है? अंदर जाके सारा कुछ दिखा दिया, फिर आगे बैठे। मौलाना कहते हैं वो तीनों निकल गए, 2 चले गए हैलीफैक्स वापस, और एक ने तस्बीह ली और भी जंगल चला गया, और उसने भी जाके ना अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी। 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल उसको भी गुजर गए, उसको भी आवाज आई। अब जरा आपने तवज्जो कर, उसको भी आवाज आई, ओ बंदिया की जाना है, हर वेले अल्लाह अल्लाह ही करता रहना है, की है तेरी तलब, की है तेरी चाह? तू कहने लगा जी चाहिए कख नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले लो। चाहिए कुछ भी नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले लो। असी पुत्र बस यही कर रहे हैं, एक दूजे दी देश की वापस कराने दे। असी एक दूसरे दी साडा मारू कोई और, असी एक दूसरे दे मारू। ओ खुदा दा वास्ता जी, हाथ फड़ी एक दूसरे दा। देखो तो सही कितने कितने बड़े फितने सर को उठाए खड़े, इल्हाद, खारजियत, नासबियत, कोई फितना है, वो अल्लाह दा वास्ता उन्हें इकट्ठे हो, हाथ फड़ी एक दूसरे और कम। मैं कहना सिर्फ हजरत साहब हिम्मत करन दी देर। किबला शाह जी जेड़ा काम इकरारुल हसन कोलों नहीं ना होया, साडे इसरार ने कर छड़िया। जेड़ा काम इकरार कोलों नहीं होया, वो इसरार ने, जेड़ा काम इकरार कोलों नहीं होया, इसरार ने। इसरार तो फिर इसरार ही है ना, जेड़ा काम इकरार को नहीं। हिम्मत दी लोड़ है हजरत, हिम्मत दी लोड़। इसलिए हजरत माशाल्लाह सबको मुबारकबाद इस खूबसूरत खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पे।
اور بھائی آپ کو بھی سلوٹ ہے ماشاءاللہ، انگلینڈ میں آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہو، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی پکی سچی لو عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا کرے، اور اللہ ہمیں ختم نبوت کا سپاہی بنا دے، اور جتنے بھی ہمارے سپاہی ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم نے تو سمجھا ہے روٹی کھانی ہے، روٹی کھادی، کپڑے بدلے، چیر وایا، تیل لایا، گڈی کڈی تو ہو گئے حضرت جی، اسی لڑائی لین نہیں سائے، اسی بھی بندگی کرنی ہے حضرت، لیکن لے لڑائی بیٹھے حضرت جی، لڑائی نہ لو حضرت، بندگی کرو حضرت، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی حضرت، اپنے اللہ نو یاد کرو اور راج راج کے کرو حضرت۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا نا، دیکھو نا کتنا سونا لکھا حضور بلے شاہ نے، فرماتے ہیں جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا ہے، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا کتھے گئی ہوں ڈھونڈا یار، دسو مینوں کتھے گئی ہوں ڈھونڈا، اسی بھی تو انہوں ڈھونڈنا ہے سا نظر، ہماری زندگی کا مقصد بھی تو اس کی تلاش ہی تھی نظر، کتھے گئی ہوں ڈھونڈا ہے، وہ ڈھونڈا کوٹھی دی نظر ہو گئی ہیں، اور ڈھونڈا کار دی نظر ہو گئی ہیں، جو ڈھونڈنا ہے سو ڈھونڈ ہی نہیں سکے۔ پھر میرے کی صاحب فرمایا کرتے تھے ڈھونڈن والیاں پا لیا، ڈھونڈن والیاں پا لیا، چے ڈھونڈ جنا دی پکی ہے۔ حضور بلے شاہ کہتے ہیں جی، سیو نہیں مینو دیو نہیں ودھائی، میں ساجن پایو نہیں، ڈھونڈن والیاں کرو تلاش حضرت، اس کو کرو تلاش، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، بندگی حضرت جی، بندگی حضرت جی، بندگی، اور کتنی بندگی۔ یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں حضرت جی، خلیفہ بھی ہیں حضرت جی، سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھو نا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد آپ کا نام آتا ہے حضرت جی۔ آپ فرماتے میں نے ایک دفعہ نا ایک دیوانے شخص کو دیکھا کہ بچے اسے نا پتھر مار رہے تھے، اور دیوانے نو پہندے پتھر ہی نہیں حضرت جی، یہ عاشقی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، ہم نے تو مذاق بنا دیا نا عاشقی حضرت، بچوں کا کھیل ہے، یہ تو کسی پہ کرم ہوتا ہے حضرت، جس کو اس عہدے پہ فائز کیا جاتا ہے حضرت، جس کو یہ تحفہ دیا جاتا ہے، یہ سب کے نصیبوں میں نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ ہاں جی، ایک کسی دا نا کھلتا ہے حضرت، سارے تو نہیں نا جنید ہو جاتے حضرت، سارے تو نہیں باجزید ہوتے۔ نیکیاں کر دی جائے بھائی، کسی نے لکھا تھا نا، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ جی حضرت جی، یہ وکری دنیا حضرت، یہ وکری دنیا حضرت، اوکھے پینڈے لمحیاں راواں عشق دیاں، یہ وکری دنیا حضرت جی، یہ وکری دنیا، یہ کسی کا نام کھلتا ہے، یہ کسی کے سے آتا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت جی، یہ میاں عشق کا دعویٰ ہے، وہ کہتا ہے جتھے میں رہاں گا پھر میں کو دوجا رہ نہیں جے دینا ہے، اتھے میں ہی رہاں گا، بس یہ دعویٰ میاں عشق کا۔ وہ کہتا ہے جہاں میں رہوں گا دوسرا نہیں رہے گا کوئی، میں رہنے نہیں دوں گا کسی کو، نہ پتر رہے گا، نہ تھی رہے گی، نہ بیوی رہے گی، نہ مکان رہے گا، نہ دکان رہے گی، جہاں میں ہوں گا پھر میرا دعویٰ ہے، میں نے دوسرا نہیں رہنے دینا کوئی، ہاں میں ہی رہوں گا بس۔ حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ چلے، مکہ سے ساتھ چلے تھے،
پہلا دوسرا مسجد اقصی، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرۃ المنتہا۔ ایک جگہ ایسی آئی جا کے عرض کرتے ہیں محبوب اب میں نہیں آگے جا سکوں گا۔ فرمایا جبرائیل کیوں؟ عرض کی محبوب اگر بال کی نوک کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ ماں تجلیات کا یہ عالم تھا، اگر بال کی نوک کے برابر بھی آگے بڑھوں گا پر جل جائیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام وہاں رہ گئے، ہمارے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام تشریف، یہ میاں عشق۔ پھر اب یہاں صوفیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام، اگر وہاں ہوتے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشقوں کے امام ہیں جی، اگر وہاں ہوتے نا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پتہ کیا عرض کرنا تھا؟ محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نال ہی جے۔ اللہ اکبر، یا رسول ہاں بھائی، جس کو اپنی جان کی فکر ہوئی وہ کہاں سے عاشق ہو گیا؟ جس کو اپنی جان کی فکر ہوئی وہ کہاں سے عاشق ہو گیا جی؟ اپنی عاشق ہوتا کوئی، عاشق ہوتا ہی وہ ہے جس کو صرف سیو نی مینو رانجھا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، سیو نی مینو رانجھا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجھا رانجھا کر دی میں آپ ہی رانجھا ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہیں کسی کو نہیں رہنے، کیونکہ عشق تے آتش دوہیں برابر، یہ آگ ہے درجی، بلکہ آگ کچھ نہیں ہے اس کی آگے، عشق تے آتش دوہیں برابر۔ حضرت رابعہ بصری کے لیے لکھا ہے، کہاں گئیں وہ باتیں، ان تے کو گال کرو کوٹھی دی، ان تے کو گال کرو آئی فون دی، وہ گلاں کتھے گئیں؟ حضرت رابعہ بصری لکھا ہے، رات کا وقت تھا، آپ کے گھر سے شور بلند ہوا، ہائے پیاس ہائے پیاس، عورت ذات تھی، رات کا وقت تھا، لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ بصری کو پیاس لگی اور ان کے گھر میں پانی کوئی نہیں۔ محبت تھی نا سب کو، اللہ کی ولیہ تھی، وہ سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور حضرت رابعہ کے لیے نا کنویں سے پانی لینے بھاگ گئے۔ وہ سارے نا اپنے اپنے برتنوں میں حضرت رابعہ کے لیے پانی ڈال کے لا رہے تھے۔ راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، جو رازدانوں میں سے تھے، انہوں نے سب کو کھڑا کر لیا، پوچھا وہ کتھے؟ کہ حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں، ہائے پیاس ہائے پیاس، شاید آپ کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پینے کو پانی کوئی نہیں، عورت ذات ہے، رات کا وقت ہے، باہر نہیں نکل رہی، ہم یہ کنویں سے پانی لے کے جا رہے ہیں حضرت رابعہ کے لیے۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا چلے ہو، اے وہ پیاس نہیں جڑی ایس پانی نہ بجھ جائے، اے وہ دید دی پیاس ہے، وہ دید نہیں بجھے گی۔ عشق تے آتش دوئیں برابر ہوئے، عشق دا تاں اتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا، تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر حاجہ غلام فرید خود کو سوال کرتے ہیں، پوچھتے کیا ہیں؟ آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کھیڑا۔ پھر خود ہی کہتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا۔ بس حضرت دعا کیا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ میں جہاں سے شروع ہوا ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں، پتر سی لڑن نہیں ہے، بندگی کرنا ہے، بندگی کریے، بندگی کریے، بندگی کریے، بندگی کریے۔ جتھے غلطی ہو جائے وہ کہندا ہے معافی منگ میں دے دیاں گا، ہو جاندی پتر، وہ کہندا ہے بس پردے نے دے پردے ہی رہن دے، غلطی ہو جائے معافی منگ لو، لیکن پتر جان کے غلطی نہ کریے، جان کے بھی ہو جائے پھر بھی منگ لئیے۔ آؤ بندگی کریے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت خوبصورت نام، بہت خوبصورت شخصیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں، کیونکہ آپ کتب صاحب کی مرید ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ پہلے
میں بھی مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا، کیونکہ اس وقت نام تھا، آپ سلطان الہند ہیں، تھے، ہیں، رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ اللہ نے عطا کیا ہے جی ان کو، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ کے رسول نے عطا کیا ان کو، ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میں پہلے مرید ہونے کے لیے اجمیر شریف گیا، تو کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، درخت تھا، کٹ بھی گیا تھا، اور جو اس کا تنا رہ گیا تھا وہ خشک ہو چکا تھا۔ تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو اپنے خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں دلوں کے خیالوں کو، یہ صاحب فراست ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے میں جب پہنچا نا تو میں نے کہا دل میں، او فرید اتنا سفر کر کے آیا لیکن تیرا سفر کرنا تو ضائع گیا۔ یہ ایک ایسا اللہ کا ولی ہے کہ تنے سے ٹیک لگائے اور تنا خشک رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں جب جا کے بیٹھ گیا نا تو خواجہ صاحب نے اس خشک تنے پہ اپنی نگاہ مبارک ڈالی ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ تنا سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹانیاں نکل آئیں، پتے آ گئے، پھل پڑ گئے، کہتے آپ نے پھر ایک نگاہ ڈالی وہ پھر خشک ہو گیا، آپ نے پھر نگاہ ڈالی پھر سرسبز و شاداب ہو گیا، آپ نے کو 2-3 بار اس طرح کیا۔ تو کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے، فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے آگے سے عرض کی حضرت اس میں لڑائی کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے فرید جو دی مرضی ہے کہ تنا خشک رہے تو ضرور انوارا کرنا ہے، آئے ہم بھی لڑائی لینے نہیں تھے، آئے ہم بھی بندگی کرنے تھے، لیکن پا لڑائی بیٹھے ہیں، پا میں کسی نے غصہ لگے کیونکہ پچھلی باری بابا غصہ لگ گیا سارے، آئے ہم بھی بندگی کرنے تھے لیکن پا لڑائی بیٹھے ہیں، لڑائی نہ پائیے بندگی کریے، آئے ہم بھی بندگی کرنے تھے لیکن پا لڑائی بیٹھے ہیں، لڑائی نہ پائیے حضرت جی، بندگی کریے حضرت جی، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، شرمندگی ہے، ہم بھی بندگی ہی کرنے آئے تھے، ڈال ہم نے لڑائی لی ہے۔ سائیں ہم نے تو حضرت جی ایسے ایسے بندے دیکھے کہ قربان جاؤں، اسی سائیں جی لاہور پڑھتے سن، وہاں ایک ہم نے ملنگ دیکھا لیکن خود کو چھپا رکھا تھا حضرت جی، اور چھپانا ہی چاہیے، نفل کا مزہ ہی تب ہے جب وہ چھپا رہے حضرت جی، جو کھول گیا پھر مزہ تو نہ ہوا حضرت، فرض تو بھائی جماعت سے واجب ہے پڑھنا حضرت، لیکن نفل کا مزہ تب بھی ہے کہ چھپا رہے حضرت۔ دیکھو نا بڑی فضیلت ہے تہجد کی، کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ چھپی نماز ہے حضرت، وہ چھپ کے پڑھنی ہے، ستے دن سارے حضرت، تو پھر حضرت کھڑا ہونا ہے، مزہ چھپانے میں ہی ہے حضرت۔ دیکھو نا حضور بلے شاہ کیا کیفیت ہوگی، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہی انے، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہی انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو منے، کیا چھپانے کا اپنا مزہ ہے حضرت، چھپانے کا ایک اپنا لطف ہے حضرت۔ ایڈا اندر والا ہے تو کہندا ہے دس میں بھی ہے وہاں کو حضرت، لیکن مزہ چھپانے میں ہی ہے حضرت، مزہ چھپانے میں ہے حضرت۔ اگر اللہ کوئی نیکی کی توفیق دے دے چھپایا کرو حضرت اس کو، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا، پھر جب وہ کبھی تیری زندگی میں کوئی طوفان آ گیا نا، کوئی سیلاب آ گیا،
پھر وہ تیری نیکیاں کشتی بن جائیں گی پھر. تو دریا میں ڈال ہی نہیں رہا, تو فیس بک پہ ڈال رہا ہے. نیکی کر, دریا میں ڈال. تو یہ میرا کچھ 1.5 سال حضرت سے یارانہ رہا. مجھے اتنا بھی نہیں پتہ چلا حضرت کی اولاد ہی کوئی نہیں, کبھی کہا ہی نہیں کہ میری اولاد کوئی نہیں ہے. صحابہ کے لیے لکھا ہے جب وہ بیمار ہوتے تھے نا, خود کو گھروں میں چھپا لیا کرتے تھے. جتنی دیر ٹھیک نہیں ہوتے تھے گھر سے باہر نہیں نکلتے. کیوں؟ کوئی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کوئی پتہ لینا ہے تو کوئی انج دی گال ہی نہ نکل جائے کہ رب ناراض ہو جائے, بے شکبے میں پکڑے نہ جائیں. امام غزالی نے لکھا ہے صحابہ جب بیمار ہوتے ہمارے اکابرین وہ خود کو گھر میں چھپا لیتے, کسی کو بتاتے ہی نہیں کہ ہم بیمار ہیں, کہ یہ نہ ہو کوئی تیمارداری کرنے آئے, کو منہ سے اس طرح کی بات نکل جائے کہ پکڑے جائیں. وہ لکھا نا ایک دن حضرت رابعہ کو سر میں درد ہوئی تو انہوں نے سر پہ نا وہ کپڑا باندھ لیا درد کی شدت کم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. غیب سے آواز کیا آتی ہے, رابعہ ہم نے اتنی نعمتیں تجھے دیں, اس کا تو کبھی تو نے اظہار نہیں کیا, آج تھوڑی سی سر درد دے دی سب کو بتاتی پھر رہی ہے. خاصا دیاں گلاں وکھری ہوندی ہے. نیویں ہی ہونا پتر, نیویں. اتھے نیویاں دا مول پینا جے, آکڑ خانہ دا کوئی مول نہیں جے پینا ہے کوئی. بلکہ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں جو متکبر ہیں وہ بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. جو متکبر لوگ ہیں وہ بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے. چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون, چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون. اسے نا وہ اپنی لکھائی ٹھیک کرنے جایا کرتا تھا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی عقیدت تھی کہ محلے کا نام یہ نہیں تھا, انہوں نے خود ہی رکھ لیا ہوا تھا کوچہ غوثیہ. اللہ نام یہ نہیں تھا, انہوں نے خود رکھ لیا ہوا تھا کوچہ غوثیہ. ہاں اگر آپ کو حضور غوث پاک سے سچی محبت ہے نا تو وہ محبت آپ کو پھر بڑے رنگ عطا کرے گی. اگر آپ کو بابا صاحب سے سچی محبت ہے پھر محبت آپ کو خالی نہیں رہنے دے گی. اگر آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہے وہ محبت آپ کو خالی نہیں رہنے دے گی. لیکن شرط یہ ہے محبت سچی ہو, 2 نمبری نہ ہو اس میں. وہ محبت آپ کو بڑا کچھ دے گی. وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا, وہ بڑی 11ویں آئی تو حضرت بڑے جو ہے نا ٹھاٹ باٹ سے بڑی 11ویں شریف جو ہے نا وہ پروگرام کیا کرتے تھے. آپ نے اپنی پریس پہ ہی پروگرام رکھا. تو حضرت کے کوئی دوست تھے تو ان کے کوئی پیر صاحب آئے ہوئے تھے, وہ بھی ان کو لے آئے حضرت. بڑی زبردست محفل ہوئی, محفل میں بڑی روحانیت حضرت. تو وہ جب اینڈ پہ دعا ہونے لگی نا, جو ان کے دوست تھے نا انہوں نے پیر صاحب کو کہا کہ قادری صاحب لی دعا کرو, اینا کار اولاد کوئی نہیں. اس دن 1.5 سال میں مجھے بھی پہلے دن پتہ چلا کہ حضرت کے گھر اولاد کوئی نہیں ہے. کبھی نام بھی نہیں لیا حضرت. بہرحال وہ پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے, قادری صاحب نے نہیں کیے کوئی بھی. پیر صاحب کو غصہ لگا, دوست کو بھی لگا, مجھے بھی لگا کہ یار دعا کے لیے پیر صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے, ان کو کرنے چاہیے تھے. انہوں نے نہیں کیے. پیر صاحب غصے میں نا دعا کر کے اٹھ کے بغیر ملے چلے گئے حضرت. میں بھی چلا گیا. جب اگلے دن میں پھر آیا نا مشق کرنے کے لیے تو میں نے ذرا موڈ اچھا دیکھ کے کہا میں حضور کل کچھ چنگی گل نہیں ہوئی. فرمان لگی کی ہوا, میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تو آپ نے کیوں نہیں کیے؟ فرمان لگے جب میں ہاتھ کھلا رہا تھا کافر ہو جانا تھی. اگر میں ہاتھ دعا کے لیے کھڑے کرتا تو میں نے کافر ہو جانا تھا. میں حضور ہو کیوں؟ فرمان لگے اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ میں حضرت اللہ کی مرضی سے. فرمایا پھر میں کون کتا ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلافات اٹھانے والا ہے. تقریباً 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہونے کو ہے. حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ ہمارا کردار دیکھ کے نا پاکستان میں جتنے عیسائی ہیں سارے مسلمان ہو جاتے. حالانکہ یہ چاہیے تھا کہ ان 75 سالوں میں ہمارا کردار دیکھ کے نا پاکستان میں جتنے ہندو بس رہے ہیں سارے مسلمان ہو جاتے. اور کی ہیں ہمارے بڑوں نے. میں کو آپ کو کوئی رانجھا نہیں سنا رہا, کی ہیں حضرت.
اور حضرت جی میری بات یاد رکھنا، تلوار سے آپ ملک تو فتح کر سکتے ہیں، دل نہیں فتح کر سکتے حضرت۔ میں کو تلوار کا انکار، جب انشاءاللہ تلوار اٹھانے کی کبھی باری آئی تو پھر آپ کو بتائیں گے ہمیں تلوار بھی اٹھانی آتی ہے۔ اگر کبھی تلوار اٹھانے کا وقت آیا نا، یہ تو نہیں نا حضرت کو زید بکر اٹھ کے جہاد کا اعلان کر دے تو ہم نہیں، جو جہاد کی شرائط ہیں وہ پائی جائیں تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں تلوار اٹھانی نہیں چلانی بھی آتی ہے اللہ کے فضل، ٹھیک ہے؟ لیکن پتر اپنوں تو نہیں نہ اٹھاتے ہیں ہمارے۔ آپ تلوار سے ملک فتح کر لیں گے، آپ تلوار سے دل فتح نہیں کر سکیں گے، دل کردار سے فتح ہوں گے، دل کردار سے فتح ہوں گے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ لکھا ہے کہ آپ کا ہمسایہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، وہ کیونکہ حضرت کا تو معمول تھا آپ ساری رات نفل ادا فرمایا کرتے تھے، اپنے سین میں حضرت آپ قیام فرمایا کرتے تھے۔ وہ ایک رات ہوا اس طرح کہ ہمسائے کے گھر سے نا مسلسل بچے کے رونے کی آواز آتی رہی۔ رات کو تو آپ نے جانا مناسب نہیں سمجھا، صبح ذرا تھوڑی گہما گہمی ہوئی تو آپ نے دروازے پہ دستک دے دی۔ اب اندر سے ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھولا، آپ نے کہا ساری رات گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی ہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند تجارت پہ گیا ہوا ہے، لیٹ ہو گیا، اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اب وہ جو پیسے دے کے گیا تھا وہ ختم ہو گئے، کتنے دنوں سے میں بھی بھوکی ہوں، میرے بھوکی ہونے کی وجہ سے اب سینے میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں، اور آج رات کو تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے گھر میں دیے میں تیل ڈالنے کو بھی نہیں تھا، بچہ بھوکا بھی تھا، گھر میں اندھیرا بھی تھا، بچہ ساری رات روتا رہا۔ آپ تڑپ گئے، بایزید تو ساری رات نفل پڑھتا رہا اور ساتھ والے گھر میں یہ حال تھا کہ نہ روشنی تھی اور نہ کچھ کھانے کو تھا، ماں بھی بھوکی تھی، بچہ بھی بھوکا تھا، تو کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ اب اسی وقت بازار گئے، سودا سلف خریدا، جو ضرورت کی اشیاء تھی ساری لا کے دی، کہا میں بھی دھیان رکھوں گا، اگر تجھے بھی کبھی ضرورت پڑے تو تو مجھے اطلاع کر دینا، میں خیال رکھوں۔ مختصر اس کا خامد واپس آ گیا، ظاہر اس کو بھی پتا تھا میں لیٹ ہوں، اس نے سب سے پہلے آتے سوال یہ کیا کہ پیچھے سے پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس ایک دن بڑی ہوئی، پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ایک دن کیا ہوا؟ اس نے کہا جو پیسے دے کے گئے تھے ختم ہو گئے، میں بھی بھوکی تھی، سینے میں دودھ بھی کوئی نہیں تھا، بچہ بھی بھوکا تھا۔ اس رات تو یہ ہوا کہ جو دیا تھا اس میں تیل ڈالنے کو بھی تیل موجود نہیں تھا، بچہ ساری رات بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا۔ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا بایزید مسلمان، صبح ہوتے انہوں نے میرے دروازے پہ دستک دی، بچے کے رونے کی وجہ پوچھی، میں نے آپ کا نہ آنا بتا دیا، بچے کا بھوکا ہونا بتا دیا، دیے میں تیل کا ہونا نہ بتا دیا۔ اسی وقت بازار گئے، سارا کچھ خریدا، لا کے مجھے دیا اور کہہ کے گئے اگر پھر کوئی پریشانی ہو تو بتانا، اور وہی خبر لیتے رہے میری۔ اب وہ کہتا ہے باقی کام تو بعد میں کروں گا، چلو پہلے میں ذرا جا کے حضرت بایزید کا شکریہ ادا کر لوں۔ وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا، حضرت میں آپ کا ہمسایہ ہوں، آپ نے بڑی شفقت فرمائی میری غیر موجودگی میں، تو میرا شکریہ قبول فرما لے۔ اب آگے سے فرمانے لگے بھائی تو شکریہ چھوڑ، بس یہ مجھے بتا وہ جو ساری رات بچہ روتا رہا اس پہ تو نے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں پتہ، اس طرح اسلام پھیلا ہے، اس طرح اسلام پھیلا ہے، جس طرح ہم پھیلانے نکلے ہیں اس طرح نہیں پھیلے گا، اس طرح اسلام پھیلا ہے۔ وہ آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت میں آپ کا شکریہ ادا کرنے ہوں، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے فرمایا نہیں، ہم نے جن سے دین سیکھا اور انہوں نے جن سے سیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں، رکھو ہمسائے کا دھیان رکھو، ہمسائے کا دھیان رکھو۔ اور یہاں یہ حالت تھی، بایزید نفل پڑھ رہا تھا اور چھوٹا بچہ بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا، تو شکریہ کو چھوڑ، بس یہ بتا تو نے مجھے معاف کر دیا۔ آگے سے پھر وہ مجوسی کہتا ہے حضرت آپ بھی پھر معافی کو چھوڑیں اور کلمہ پڑھا کے نہ مجھے سونے دین میں داخل کر لیں۔
فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، عائشہ نرمی اختیار کرو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمی اختیار کرو۔ پتر غلطی بندے سے ہی ہوتی ہے، ہو جائے تو معافی مانگ لو، لیکن غلطی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ رک ہی جائے، نہیں، چلتے رہو، غلطیاں ہوں گی، بس جہاں ہو وہاں معافی مانگ لینا اور چلتے رہنا، مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی، لوگوں کی باتوں سے کبھی دل چھوٹا نہ کرنا، ہمیں تو صرف باتیں ہوتی ہیں نا، ہمارے محبوب کے راستے میں تو کانٹے بھی بچھائے گئے تھے، آپ پہ تو دوران نماز اونٹ کی اوجری بھی رکھی گئی تھی، لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا، ان کا کام ہی باتیں کرنا ہے، مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی، مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی، ان کا کام ہی ہے، تو چلتا رہنا، تو چلتے، ان کا کام ہی ہے، ان کا کام ہی ہے، تو چلتے رہنا، چلتے رہنا، بس تو چلتے رہنا، تو چلتے رہنا ہے۔ اور اس وقت حضرت کی ضرورت ہے پاکستان کو کہ وہ جو حضور نبی علیہ السلام کا دین ہے نا وہ پھیلایا جائے، ساڈے والا نہیں، حضور کا دین جو حضرت ابو بکر والا دین ہے، جو حضرت عمر والا دین ہے، جو حضرت عثمان والا دین ہے، جو مولا مشکل کشا والا دین ہے، جو حضرت حسنین کریم والا دین ہے، اس کو پھیلایا جائے، اس کو پھیلایا جائے۔ لیکن پتر پھیلائیں گے تو تب نہ جب اس کو خود سیکھیں گے، اس کو سیکھو حضرت، پھیلاؤ حضرت۔ المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک اونٹ پہ سوار تھی، وہ اونٹ نہ کچھ سرکش تھا، فرماتی میں نے اس کو نہ کو سزا دینا چاہی، اس کو مارنے کا ارادہ کیا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، کیونکہ یہ جس چیز سے نکل جاتی ہے اس کا حسن ختم کر دیتی ہے، اور جس چیز میں یہ ہوتی ہے یہ اس کے حسن کو اور بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے حضرت ہمیں آج دین نہیں آتا، ہمیں دین نہیں آتا، رات کو